الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نے فرمایا جو شخص روزانہ 500 مرتبہ درود پڑھے گا وہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. ترجمہ کنز الایمان. تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے. قرآن پاک میں فرما بھی دیا گیا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ توبہ گناہوں کو کھا جاتی ہے. فرمایا گیا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. ہمارے جاوید بھائی کے والد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس اجتماع میں ہم جمع ہوئے ہیں. ہمیں بھی کچھ غور و فکر کرنا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی اتنا پیار کرتا ہے، فرماتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. رب کریم فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو اتنا رحیم و کریم پروردگار ہمارا
ہمیں موقع دے رہا ہے توبہ کے، معافی کے، ہم پر رحمتیں نچھاور فرما رہا ہے. بلکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالی نے اس امت کو عذاب ہی دینا ہوتا تو انہیں سورۃ اخلاص اور ماہ رمضان نہ دیتا. گویا ماہ رمضان کی صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچنے کا ایک بہترین راستہ عطا کر دیا کہ ہم ماہ رمضان کی تعظیم کر کے، ماہ رمضان کی قدر کر کے، ماہ رمضان کا احترام کر کے اللہ کی رحمت کو پا لیں. کیونکہ رمضان رحمت ہی رحمت ہے. جیسے کعبۃ اللہ رحمت ہی رحمت ہے نا. النظر الی کعبۃ اللہ عبادۃ، کعبہ کی طرف نظر کرنا بھی عبادت ہے. کعبۃ اللہ کا طواف کرنا بھی عبادت ہے. جو کعبہ کی بیٹھ کے زیارت ہی کرتا رہے اس پر بھی اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں. لیکن تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ رمضان بھی رحمت ہے، کعبہ بھی رحمت ہے، لیکن فرمایا کہ رمضان وہ رحمت ہے کہ اگر کعبہ کنواں ہے تو رمضان دریا ہے، اگر کعبہ دریا ہے تو رمضان بارش ہے. کیونکہ کعبہ بلا کے دیتا ہے، رمضان آ کے دیتا ہے. کعبہ بلا کے رحمتیں دے، رمضان آ کے رحمتیں دے. بلکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ کریم نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا مقصد بیان فرمایا. یعنی آپ اس کو روزے کا فلسفہ بھی کہہ سکتے ہیں، the main object of the fast بھی کہہ سکتے ہیں، روزے کا تھیم بھی کہہ سکتے ہیں. اسلام نے روزہ فرض کر کے مقصد کیا رکھا ہے، یہ کیوں تم پر روزے فرض کیے؟ اللہ کریم فرماتا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے اگلے لوگوں پر بھی فرض کیے تھے. کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو روزے کی فرضیت کا اہم ترین مقصد تقوی ہے، متقی بنانا ہے، پرہیزگار بنانا ہے. تو ماہ رمضان ہمیں نیک بنانے آیا، ماہ رمضان ہمیں پرہیزگار بنانے آیا، ماہ رمضان ہمیں متقی بنانے والا آیا، ماہ رمضان ہمیں نمازی بنانے آیا، ماہ رمضان ہمیں توبہ کرنے والا بنانے آیا، ماہ رمضان ہمیں اللہ کا ڈر عطا کرنے کے لیے آیا، ماہ رمضان ہمیں حرام سے، گناہ سے، بدکاری سے، بے حیائی سے، فحاشی سے، عریانیت سے، بے باکی سے، حرام روزی سے، سود سے، رشوت سے، زناکاریوں سے، بدکاریوں سے، حرام کاریوں سے، ماں باپ کی نافرمانیوں سے، بے حیائی کے کاموں سے بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرما دیا. ماہ رمضان متقی بناتا ہے. لعلکم تتقون، قرآن نے کہا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو ماہ رمضان کی رحمتوں کے کیا کہنے کہ ماہ رمضان متقی بنا دیتا ہے. اور جو متقی بن جائے، جو متقی بن جائے اسے کیا ملتا ہے؟ سنو گے؟ جو متقی بن جائے اسے کیا ملتا ہے؟ اب جب میں نے تقوی کی بات کی ہے، چلے ہمارا سبجیکٹ اس وقت تقوی ہو گیا، اس وقت ہمارا جو ہے نا وہ ٹاپک تقوی پر آ گیا. تو اگر میں ٹاپک تقوی پر بات کرنے لگتا ہوں تو بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب یہ میرا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، یہ کسی اور کے لیے بات ہو رہی ہے، میں تو تقوی والا ہوں، یہ تو بڑی اعلیٰ کوئی ڈگری ہوتی ہے، یہ میرا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، یہ تو اولیاء کرام کی باتیں ہونے لگی ہیں. تقوی میں تو مطلب گناہ گار بندہ ہوں، میرا تو موضوع یہ نہیں ہے. نہیں پیارے میٹھے، ہم سب کا یہ موضوع ہے، ہم سب کا سبجیکٹ ہے. کیوں؟ ہمیں حکم دیا. سورۃ الحشر کی وہ آیتیں
جو اکثر ہم تلاوت میں بھی سنتے ہیں. اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اس ایک آیت میں 2 مرتبہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کر لو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو. کیوں؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. تم سمجھتے ہو کہ تمہیں کسی نے نہیں دیکھا، تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی پتہ نہیں چلے گا کسی کو، تم جو تنہائیوں میں کرتوتیں کرو گے کسی کو خبر نہیں ہوگی. غلط فہمی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلے میں کچھ کر لوں کسی کو پتہ نہیں چلے گا. بند کمرے، تاریک راتیں، کنڈیاں لگا کے، پردے کر کے، لوگوں سے چھپا کے، تنہائی میں، خلوتوں میں چھپ کے گناہ کیے اور سمجھتا کسی کو پتہ نہیں چلے گا. قرآن پاک میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. فرمایا اس دن منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی. وتکلمنا ایدیہم، اور تمہارے ہاتھ کلام کریں گے. وتشہد ارجلہم، اور تمہارے پاؤں گواہی دیں گے. بما کانوا یکسبون، جو تم کمائیاں کرتے تھے. یعنی انکار کرے تو انسان کیسے کرے گا؟ اپنے جرم کا انکار کیسے کرے گا؟ آج کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتا، لیکن یاد رکھنا اس دن جب اللہ تبارک و تعالی سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنی نشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے. فیؤخذ بالنواسی والاقدام، اپنی پیشانیوں اور قدموں سے پکڑ کر گھسیٹے جائیں گے. سورہ مریم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اس دن متقیوں کو رحمان کی بارگاہ میں مہمان بنا کے لایا جائے گا. تقوی کیوں ضروری ہے؟ فرمایا یوم نحشر المتقین، متقیوں کا حشر پتہ کیسے ہوگا؟ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. اب پتہ چلے گا نماز کیوں ضروری ہے، اب سمجھ آئے گی روزہ کیوں ضروری ہے، اب سمجھ آئے گی نبی پاک کی محبت کیوں ضروری ہے، اب سمجھ آئے گی اللہ تعالیٰ کا خوف کیوں ضروری ہے، اب سمجھ آئے گی کہ سود سے بچنا، حرام سے بچنا، بدکاری سے بچنا، بے حیائی سے بچنا، شراب سے بچنا، زنا سے بچنا، جوئے سے بچنا، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا، دل آزاری والی باتوں سے بچنا، غیبت، چغلی، حسد، کینہ، بغض، عداوت، نفرتیں، وعدہ خلافی، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، ہیرا پھیری، دھوکہ، وعدہ خلافی، ان گناہوں سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ سنو اللہ فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اس دن متقیوں کو رحمان کی بارگاہ میں مہمان بنا کے لایا جائے گا. اور اگلی آیت میں فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے گھسیٹا جائے گا. آج بندہ نماز نہیں پڑھتا اور پھر کہتا ہے کہ کچھ نہیں پتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی جناب پرواہ نہیں ہے. روزے چھوڑے کوئی پرواہ نہیں ہے، سود کھائے کہتا کوئی پرواہ نہیں ہے، شراب پیتا ہے کہتا دنیا میں آئے عیش و عشرت کرنے کے لیے، زناکاریاں بدکاریاں کرتا ہے کہتا جناب 4 دن عیاشی کے دنیا میں گزار لے، بڑھاپے میں جا کے دیکھ لیں گے، توبہ کر لیں گے، دیکھا جائے گا مرنے کے بعد، بڑی عمر پڑی ہے توبہ کرنے کی، مرنے کے بعد دیکھ لیں گے. ارے آج مذاق میں ان باتوں کے اڑا دیتے ہو، آج گناہ کر کے بے باکی اور اللہ کی نافرمانی پر سینہ زوری کرتے ذرا ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. اس دن مجرم جہنم کی طرف پیاسے گھسیٹے جائیں گے. اب ان کا گھسٹنا کیسا ہوگا؟ یہ سورہ رحمان کی وہ جو آیت میں پڑھ رہا تھا جس میں اللہ فرماتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنی شکلوں سے پہچان لیے جائیں گے، اپنی نشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے. کتنا لوگوں سے چھپا کر گناہ کرے گا، کتنا لوگوں سے اپنے آپ کو چھپا لے گا. میدان محشر میں گناہوں کا
گناہوں کا اثر چہروں پر ظاہر کر دیا جائے گا۔ پھر فرمایا فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، ان کی پیشانیوں اور قدموں سے پکڑ کر ان کو گھسیٹا جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی المرتضیٰ شرح خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ فرشتے ان کے ٹخنوں سے پکڑیں گے، ان کے پاؤں پیچھے سے لا کر ان کی پیشانیوں سے ملا دیں گے، الٹے منہ ان کو لٹایا جائے گا، یوں فرشتے ان کی پیشانی اور قدموں کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں لے جائے گے۔ اور اگلی آیت میں اللہ کریم فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ دوزخ جس کا مجرم لوگ انکار کرتے تھے۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، اللہ کریم فرماتے ہیں اس میں چکر لگائیں گے، یطوفون بینہا و بین حمیم آن، اور کھولتے ہوئے پانی کے چکر لگائیں گے۔ یہ مائع حمیم کیا ہے؟ یہ قرآن نے جو مائع حمیم ذکر کیا، یہ فرمایا ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہ ہے وہ دوزخ جس کا مجرم انکار کرتے تھے۔ ہنسی میں اڑا دیتے نا کئی لوگ، مذاق میں اڑا دیتے ان باتوں کو۔ فرمایا یہ ہے وہ دوزخ جس کا مجرم لوگ انکار کرتے تھے۔ یطوفون، اس میں چکر لگائیں گے، بینہا و بین حمیم آن، وہ کھولتے ہوئے پانی، حمیم، مائع حمیم، یہ ہے کیا؟ حدیث پاک میں اس کی وضاحت ملتی ہے۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ جہنمیوں کے زخموں سے خون اور پیپ جو نکل رہی ہوگی، یہ ایک جگہ پہ جمع ہوتی جائیں گی، اور جب یہ مجرمین جہنم میں پیاس کی شدت میں چیخیں گے، آج دوپہر کے 1 بجے پانی باہر گرمی میں چلنا پڑ جائے، پیاس کتنی لگتی ہے؟ اگر کوئی چھپڑ کا گندا پانی پینے کے لیے دے پیو گے، ہمارا نفس گوارا کرے گا؟ وہ گرمی کیسی گرمی ہوگی؟ فرمایا جب یہ دوزخ کی آگ میں ڈالے جائیں گے، وہ گرمی ایسی ہے کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر بھی دوزخ میں سوراخ کر دیا جائے تو سارے زمین والے اس کی گرمی سے ہلاک ہو جائیں۔ اس گرمی میں جب یہ مجرمین پیاس کی شدت میں چیخیں گے، یا بھوک کی وجہ سے جب چیخیں گے، ان کو کھانے کے لیے تھوہر دیا جائے گا، زقوم، کانٹے دار، وہ جہنمی جو ہے نا وہ خاردار جھاڑیاں، یہ کھا کے وہ کانٹے ان کے گلے میں پھنس جائیں گے، اور پھر یہ چیخیں گے پیاس اور کڑواہٹ کی وجہ سے، موت تو آئے گی نہیں، یہ چیخیں گے، روئیں گے، پھر انہیں وہ جہنمیوں کے زخموں سے جو خون اور پیپ نکل رہا ہوگا نا، وہ ایک جگہ پہ جمع ہو رہا ہوگا، وہ پیالے بھر کے ان کو پینے کے لیے دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا چکھو اس عذاب کا مزہ، چکھو اس عذاب کا مزہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، چکھو اس عذاب کا مزہ۔ بہترین مشروب کا نفس طلبگار، ٹھنڈے شربت اور میٹھے پانی کا دل طلبگار، لیکن اگر اسی طرح گناہوں کا سلسلہ رہا، اگر اسی طرح اللہ کی نافرمانیوں کا سلسلہ رہا، اگر اسی طرح حرام کاریوں بدکاریوں کا سلسلہ رہا، اگر اسی طرح شراب اور زنا اور بدکاری کا سلسلہ رہا، اللہ ناراض ہو گیا، اس کے محبوب روٹھ گئے، اگر معصیت کے سبب ایمان برباد ہو گیا تو کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ کبھی سوچا؟ تقوی کی اہمیت اور واضح ہوتی ہے کہ تقوی اختیار کرنا کیوں ضروری ہے، ورنہ تقوی کی ضد ہے جرم، بے باکی، اللہ کی نافرمانی۔ نافرمانی کا انجام قرآن نے بیان کر دیا۔ سورہ یاسین میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں تم آج الگ ہو جاؤ، میدان محشر کی صفوں میں انہیں چن چن کر الگ کر لیا جائے گا۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، اللہ فرماتا ہے اے بنی آدم کیا تیرا میرا وعدہ نہیں تھا کہ شیطان کی پوجا نہیں کریں گے؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تو تمہارا کھلا دشمن،
وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور میری عبادت کا وعدہ کیا تھا. هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جَبِلًّا كَثِيرًا، اور تم میں سے کتنی خلقت کو شیطان نے گمراہ کر دیا. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں آئی تھی؟ کتنے لوگوں کو تم میں سے شیطان نے گمراہ کر دیا، کیا تمہیں عقل نہیں آئی؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آئی؟ اب بھی میرے میٹھے پیارے اسلام میں موقع ہے، اس سے پہلے کہ موت آئے اور ہم پچھتاتے رہ جائیں. ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا، ہمیں اللہ سے ڈر کے گناہوں کو چھوڑنا ہوگا. ورنہ آئیے سنیے، یہ چند سال پہلے دسمبر کے اخبارات میں ایک خبر چھپی تھی. ملکہ ہانس، پاک پتن شریف کے قریب ایک جگہ ہے ملکہ ہانس میں، احمد پور ملوک. وہاں بتایا جاتا ہے کہ کسی ہاسپٹل میں ایک نوجوان لیڈی ڈاکٹر اور لڑکے کے درمیان کوئی تعلقات تھے. یہ دونوں ایک دن ملنے کے لیے کمرے میں جمع ہوئے. اچانک چیخو پکار کی آواز سے چوکیدار دوڑا اس کمرے کی طرف. کمرے کا دروازہ بند، اندر سے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں. ایک دو لڑکوں کو اس نے بلایا، روشن دان توڑا، کمرے کے اندر گئے. اس لڑکے نے دروازہ کھولا، دیکھا تو وہ لڑکا اور لڑکی دونوں برہنہ حالت میں تڑپ رہے ہیں اور ایک خوفناک سانپ ان کو ڈنک مار رہا ہے. ان لڑکوں نے کوئی سوٹی سوٹی سے سانپ کو ہٹایا، سانپ بھاگ گیا، لیکن وہ دونوں مر گئے. مزید لکھا تھا کہ جب اس لڑکی کے جسم کو غسل دیا جا رہا تھا تو اس کا جسم پھول کر پھٹ گیا. اتنی بدبو آتی تھی کہ کوئی قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایسے کئی واقعات لکھے ہیں کتابوں میں پچھلے دور کے. گناہ کرتے ہوئے کسی کو موت آئی یا گناہوں کی وجہ سے اللہ نے کسی کی شکل بگاڑ دی. ہم بھی غور کریں، ہم نے کتنی راتیں ایسی گزار دی جو اللہ کی نافرمانی میں گزر گئی، کتنے دن ایسے گزار دیے جو اللہ کی نافرمانی میں گزر گئے. ہم پھر بھی نہیں ڈرتے کہ موت کے وقت اگر گناہوں کا پردہ چاک کر دیا گیا، اگر گناہوں کے وقت اللہ کا غضب، اللہ کا قہر شامل ہوا اور کسی کی شکل بگاڑ دی گئی، ہم نہیں ڈرتے؟ کیا ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں؟ کیا نوجوان دنیا سے نہیں مرتے دیکھے؟ کیا اچانک دل بند ہوتے نہیں دیکھے؟ کیا اچانک موت کے واقعات تم نے نہیں سنے؟ شریانے پھٹتے کتنا وقت لگتا ہے، شوگر شوٹ کرتے کتنا وقت لگتا ہے، یہ دل بند ہوتے کتنا وقت لگتا ہے. اب بھی میں سیالکوٹ میں ابو حنیفہ مسجد میں تھا، مجھے پاس ایک آدمی آیا، کافی دنوں بعد ملا. میں نے کہا کہاں تھے؟ کہ میں ہالینڈ گیا تھا. دونوں میاں بیوی گئے تھے. کہتا وہاں گئے، میری مسز بیمار ہوگی، بالکل ینگ. کہتا مسز بیمار ہو گئی، ہاسپٹل لے کے گئے. 5 یا 7 منٹ کے بعد ڈاکٹر نے آ کر کہا شی از ناٹ مور، شی از ایکسپائرڈ. کہتا میں ہکا بکا رہ گیا. اچانک درد سی اٹھی اور میری بیوی 4-5 منٹ میں ڈیتھ ہو گئی. یار یہ زندگی کی حقیقت ہے. کتنے ہنستے کھیلتے لوگ اچانک موت کا شکار ہو جاتے. ہم کس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم کس بھول میں لگے ہوئے ہیں، ہم کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی. قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا سے تو جانا ہی پڑے گا. ایک ہے تقوی والی زندگی اور ایک ہے نافرمانی والی زندگی. کون سی زندگی اختیار کرنی چاہیے؟ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، فیصلہ ہم نے کرنا ہے. اور ایک بات کہ آج رمضان کی 16ویں روزے کی افطاری ہم کرنے جا رہے ہیں. آدھے سے زیادہ رمضان گزر گیا، ہم نے کیا قدر کی رمضان کی.
نہ ہمارا دل ٹھیک ہو سکا، نہ ہماری نظر کی حفاظت کا معاملہ ٹھیک ہوا۔ وہی گناہوں کی عادتیں، وہی غفلتیں، وہی سستیاں، وہی بے عملیاں۔ اب غور کرے کہ اگر ہم رمضان میں بھی ٹھیک نہیں ہوئے تو پھر کب ٹھیک ہوں گے؟ رمضان میں بھی نیک نہیں بن سکے تو کب نیک بنیں گے؟ ہم رمضان میں بھی متقی نہیں بن سکے تو کب متقی بنے گے؟ ماہ رمضان میں بھی ہماری عادتیں ٹھیک نہیں ہو سکی، ماہ رمضان میں بھی ہم تہجد کے عادی نہیں بن سکے، ماہ رمضان میں بھی ہماری غلط عادتیں نہیں چھوٹ سکی۔ سب غور کریں، پھر اس سے بڑھ کر اور کیا رحمت ملے گی؟ یہ شیطان قید کر دیا گیا ہے، ہر وقت رحمتیں برس رہی ہیں۔ ہر افطاری کے وقت 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، بخشش کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں، رحمتیں بٹ رہی ہیں، اور پھر تقوی کی ایک برسات ہے۔ لیکن میں اس مہینے میں بھی متقی نہیں بن سکا تو میں کب متقی بنوں گا؟ کب میں ٹھیک ہوں گا؟ اور اگر اس مہینے میں بھی دل عبادت میں نہیں لگ رہا نا تو ایک بات سے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے اپنے آپ کو ڈراتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے بارے میں کچھ اور ہی لکھ دیا گیا ہے کہ رمضان میں بھی گناہوں پر مجھے شرمندگی بنے، رمضان میں بھی میری آنکھوں سے ندامت کے آنسو نہ نکل سکے، رمضان میں بھی مجھے توبہ کی توفیق نہ مل سکے، میں رمضان میں بھی پکا نمازی نہ بن سکا، میں رمضان میں بھی نیکوکار نہ بن سکا۔ مجھے ڈر جانا چاہیے کہ کہیں میرے بارے میں کچھ اور تو نہیں لکھ دیا گیا۔ یاد رکھیے جس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ اس کی قبر میں 99 اژدہے اس پر مسلط کر دیے جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے اس کو دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ دیکھیے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے تقوی کی راہ کو اختیار کریں۔ اور تقوی ہے کیا؟ میں بار بار جو کہہ رہا ہوں کہ تقوی کی راہ اختیار کر لیں، آئے ہم سب تقوی کی راہ اختیار کریں، اللہ سے تقوی کی توفیق مانگیں۔ یہ تقوی ہوتا کیا ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ پر کئی تقوی کی تعریفیں لکھی ہیں، تقوی کی ڈیفینیشنز لکھی ہیں۔ تقوی اللہ سے ڈرنا، گناہ کو چھوڑ دینا، حرام سے بچنا، بدکاریوں سے بچنا، شک و شبہ والی چیزوں سے بھی بچ جانا۔ تقوی کی مختلف تعریفیں ہیں، اور امام غزالی نے ایک جگہ پہ آ کے لکھا ہے تقوی کی یہ کبھی بھی ایسا بیان کے دوران نہیں کرنا چاہیے میں اللہ رسول کی باتیں کر رہا ہوں آپ یہ کر رہے ہیں، اس طرح بھی بیٹھ جائیں۔ بیان مجھے پتا ہے کہ وقت افطاری کا ٹائم ہے اور کب اس کو لانا ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ میں نے یہ کھانے پینے آیا ہوں نہ یہ میں ان چکروں میں آیا ہوں۔ ہم لوگ دعوت اسلامی والے نہ پیسے لیتے ہیں نہ کھانے پینے کے چکر میں آتے ہیں۔ میں جس درد کو لے کر آیا ہوں میں اس درد کو پیش کر رہا ہوں۔ تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک مقام پر تقوی کی حقیقت کو لکھا ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ تقوی کی حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں سے اس نے منع کیا ہے۔ تقوی کی حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں سے اس نے تجھے منع کیا ہے۔ تقوی یہ ہے۔ اب بعض اوقات بندہ یہ سمجھتا ہے کہ تقوی کی باتیں ہو رہی ہے، میرا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، میرے موضوع پر بات ہی نہیں ہو رہی۔ یہ ہم سب کا سبجیکٹ ہے، ہم سب کا موضوع ہے۔ ہاں، اب یہ نہیں کہ کوئی ممبر پر بیٹھا ہے یہی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، یہ جو مصلی پر کھڑا ہے وہی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے واللہ ولی المتقین، اور اللہ تقوی والوں کا دوست ہے۔ اللہ متقین کا، اور تقوی کی حقیقت کیا ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں سے اس نے تجھے منع کیا۔ حرام کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے نا، بچنا ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں سے غیر حاضر نہ پائے جہاں جانے کا اس نے حکم دیا ہے۔ تو تقوی یہ ہے۔ اب جو تقوی اختیار کرے اسے ملے گا کیا؟ واللہ ولی المتقین، اللہ متقین کا دوست ہے۔ بلکہ 11ویں پارہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون
الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے خبردار جو اللہ کے دوست ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں جنہیں ہر خوف اور غم سے آزاد کر دیا؟ فرمایا الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور یہ پرہیزگار لوگ ہیں، یہ متقی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، یہ گناہوں سے بچنے والے، انہیں اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے، انہیں خوف اور غم سے آزاد کر دیتا ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر پکے رہے، ڈٹے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان پر فرشتے اتارتا ہے جو انہیں خوشخبریاں دیتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے بندے خوف نہ کر، غم نہ کر، وابشروا، اور خوشخبری لے لے، بالجنۃ التی کنتم توعدون، اس جنت کی جس کا تیرے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے، انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ بلکہ سورہ انفال کی آیت نمبر 34 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی صرف متقی ہوا کرتے ہیں، پرہیزگار اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں۔ اس آیت میں دو چیزیں واضح ہو گئی، ایک تو جو تقوی اختیار کرے گا وہ اللہ کا دوست بن جائے گا، اور دوسری بات یہ واضح ہو گئی کہ جو بے نمازی ہے، جو شریعت کے خلاف چلنے والا ہے، جو شریعت کا مذاق اڑانے والا ہے، شریعت کی حدوں کو توڑنے والا ہے، جو چرس اور بھنگ کے گھوٹے پینے والا ہے، جو عورتوں سے بے پردگیاں کرنے والا ہے، جو نماز اور روزے کا مذاق اڑانے والا ہے، شریعت کے خلاف چلنے والا ہے، وہ کتنا ہی شوبدے دکھائے، لوگ اس کو کتنا ہی پہنچا ہوا سمجھیں، قرآن نے فیصلہ کر دیا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی صرف متقی ہوا کرتے ہیں۔ بے نمازی، شرابی، زانی، چرسی، بھنگی، شریعت کا مذاق اڑانے والا، بے پردگیاں بے حیائیاں کرنے والا، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ہاں دوستی اللہ کی چاہیے، تو فرمایا تقوی کی راہ کو اختیار کر لو، پرہیزگاری کا راستہ اختیار کر لو، اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب میں تقوی کی راہ پر چلوں گا تو میں معاشرے میں سروائیو کیسے کروں گا، میں جناب کیسے چل پاؤں گا، لوگ مجھے پیچھے چھوڑ کے آگے نکل جائیں گے، میں ملاوٹ نہیں کروں گا تو سودا کیسے چلے گا، میں دھوکہ نہیں دوں گا، چیٹنگ نہیں کروں گا، میں اپنی ذہانت نہیں دکھاؤں گا تو میں آگے کیسے بڑھوں گا۔ ہم نے چیٹنگ اور دو نمبری کو ذہانت کا نام دے دیا، ہم نے جو دو نمبری زیادہ کرے اس کو جینیس کہنا شروع کر دیا۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اب کوئی دو نمبری نہ کرے، وہ کہتا جی میں پیچھے رہ جاؤں گا، میں دھوکہ نہیں دوں گا تو پیچھے رہ جاؤں گا، میں حرام سے بچوں گا تو لوگ مجھے کہیں گے صوفی ہو گیا ہے، مولوی ہو گیا ہے، نمازیں پڑھنے لگ گیا ہے، ارے معاشرے میں کیسے چلوں گا، معاشرے میں سروائیو کیسے کروں گا، لوگ مجھے پیچھے چھوڑ جائیں گے۔ ارے تم لوگوں کی پرواہ نہ کرو، میرا رب جو ہے وہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، تم تقوی کا راستہ تو اختیار کرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی تقوی ہی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، یہ قیامت کا منظر ہم نے قرآن پاک میں پڑھا، احادیث مبارکہ میں پڑھا کہ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا، کہیں فرمایا الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، کہیں قرآن نے کہا القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ کہیں قرآن نے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا، بلکہ میرے کریم آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو خطبہ دے رہے ہیں، ارشاد فرماتے قرآن کی آیتیں پڑھنے لگے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ جب یہ آیت پڑھی راوی کہتے میں نے دیکھا اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب یہ آیت پڑھی یومئذ تحدث اخبارها۔ صحابہ سے فرمایا لوگو جانتے ہو یہ آیت کیا ہے؟
عرض کیا آقا نہیں. فرمایا اللہ فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی خبریں کھول دے گی. فرمایا زمین بولے گی، زمین بولے گی اس دن کہ مولا اس بندے نے فلاں وقت میرے اوپر گناہ کیا تھا، فلاں وقت اس نے شراب پی تھی، فلاں وقت اس نے زنا کیا تھا، فلاں وقت اس نے میرے اوپر بدکاری کی تھی. زمین گواہی دے گی، اعضاء گواہی دیں گے، فرشتے کرامن کاتبین جو لکھ رہے ہیں یہ پیش کر دیں گے جو تم نے کیا. اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. بخاری کی حدیث کے یہ الفاظ، امام بخاری نے یہ حدیث لکھی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم بھی جان جاؤ لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، تم تھوڑا ہنسو اور زیادہ رونے والے بن جاؤ. اتنا ہی سنا صحابہ نے، صرف اتنا. راوی کہتے فغطا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجوہہم، راوی کہتے صحابہ نے اپنی چادریں اپنے چہروں پر ڈالی، وَلَهُمْ خَنِین، اور ان کے گلے اور ناک سے رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں، چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگ گئی. صرف اتنا فرمایا لوگو جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم بھی جان جاؤ تھوڑا ہنسو زیادہ رو. قیامت میدان محشر میں نفسی نفسی کا شور، پسینے میں لوگ شرابور، زمین تانبے کی طرح دہکتی ہوگی. اتنی ہولناکیاں اور تباہ کاریاں ہیں قیامت کی کہ دل پھٹ جائیں گے. لیکن اللہ کریم فرماتا ہے ان المتقین فی مقام امین، متقی یہ امن کے مقام میں ہوں گے، متقی امن میں ہوں گے، چین میں ہوں گے. بلکہ قرآن پاک کی آیات میں فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر، فرمایا بے شک متقی جنتوں اور نہروں میں ہوں گے. ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک متقی باغوں اور چشموں میں ہوں گے. ان المتقین فی ظلال و عیون، فرمایا بے شک متقی سایوں اور چشموں میں ہوں گے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کر کے ایک مقام پر فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت میں نے متقین کے لیے تیار کی ہے. بلکہ قرآن پاک میں یہاں فرما دیا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اس دن متقیوں کو رحمان کی بارگاہ میں مہمان بنا کے لایا جائے گا. سواریوں پہ سوار کر کے، ان کی قبروں کے پاس فرشتے سواریاں لائیں گے، ان کو سواریوں پہ سوار کر کے عزت و تکریم کے ساتھ میدان محشر میں لایا جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ایک مقام پر فرماتا ہے والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت تو ہے ہی متقین کے لیے، آخرت تو ہے ہی متقین کے لیے. آئیے ماہ رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں ہم بھی تقوی کی راہ اختیار کریں، گناہوں سے بچنے کا ذہن بنائیں، نیکی کے راستے پر چلنے کا ذہن بنائیں، اور مت سمجھے کہ میں کوئی کمزور ہو جاؤں گا، میں کیا کروں گا اگر میں تقوی اختیار کر لوں، نیک بن جاؤں، متقی بن جاؤں، نمازی بن جاؤں، حرام کو چھوڑ دوں گا تو میرا گزارا کیسے چلے گا. اے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، 28ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا اور جو اللہ سے ڈرے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا. جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں نا وہاں سے تمہیں روزی عطا فرما دے گا. جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا اللہ تمہیں وہاں سے روزی عطا کرے گا. تم اللہ سے ڈرو تو صحیح، گناہ سے بچو تو صحیح، نیکی کا راستہ اختیار تو کرو. بھائیے میرے پیارے میٹھے اسلامی، آج ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم گناہ سے بچیں گے، ہم ماہ رمضان کے حقیقی معنوں میں قدر کر کے سچی توبہ کر لیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو فرمایا کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہ ہونا. بنی اسرائیل کا دور تھا، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی. حضرت موسیٰ قوم کو لے کر باہر نکلے، بارش کی دعا مانگی. اللہ کریم نے فرمایا ایک بندہ ایسا بیٹھا جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی، 40 سال ہو گئے میری نافرمانیاں کرتے ہوئے، اس بندے کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی. حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا لوگوں
ایک ایسا گناہگار بیٹھا ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، اٹھ کے چلا جائے، نکل جائے یہاں سے۔ جب اعلان کیا وہ بندہ دائیں دیکھے بائیں دیکھے پیچھے دیکھے، کوئی اٹھ کے نہیں جا رہا۔ پھر اعلان ہوا، پھر اعلان ہوا، اب اس کو پک ہو گیا کہ یہ میرے بارے میں اعلان ہو رہا ہے، یقین ہو گیا یہ میرے بارے میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ اب یہ دل ہی دل، بس سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کون اٹھ کر جائے گا، سارا مجمع دیکھ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے جب اعلان کیا وہ بندہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، مالک و مولا 40 سال سے تو نے میرے عیبوں کو چھپائے رکھا، آج پوری قوم کے سامنے مجھے رسوا نہ کر، یا اللہ میں سچے دل سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے، سچی توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ راوی کہتے ہیں کہ اچانک تیز ہوا چلنے لگی، بادل آئے اور بارش برسنے لگ گئی، تیز بادل آئے اور بارش برسنے لگی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، مالک و مولا تو بھی بڑا بے نیاز ہے، ابھی کوئی مجمع میں سے اٹھ کر بھی نہیں گیا اور بارش بھی آ گئی، ابھی تو نے فرمایا تھا کہ ایک بندہ ایسا ہے جس کی وجہ سے دعا نہیں قبول ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ کریم نے فرمایا، ہاں اے موسیٰ اسی بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے، میرے بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی، میرے بندے نے میری بارگاہ میں رجوع کر لیا ہے، معافی مانگ لی ہے، اے موسیٰ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب ہے جس کی توبہ کی برکت سے بنی اسرائیل کا قحط ختم ہو گیا۔ اللہ کریم نے فرمایا، موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا اس وقت تو میں نے اس کے عیبوں کو چھپائے رکھا، اب تو توبہ کر کے میرا دوست بن گیا، اب کیوں بتاؤں کہ وہ گناہگار تھا۔ تیری رحمتوں کا دریا سرے عام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے قربان، اتنا رحیم و کریم پروردگار ہمارا، کہ اس کی بارگاہ میں رجوع کرے، توبہ کرے۔ وہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو آئیے آج ہم سب سچی پکی توبہ کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی آج کے بعد کبھی نماز قضا نہیں کریں گے، پکی نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کبھی نماز قضا نہیں کریں گے، رمضان کا کوئی روزہ نہیں قضا کریں گے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، جھوٹ، غیبت، چغلی، حرام، سود، رشوتیں، ان تمام برائیوں سے بچ کر ہم انشاءاللہ سنتیں اپنا کر زندگی بسر کریں گے۔ اس کے لیے میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آئیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیجئے۔ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے لاکھوں لاکھ بے نمازی، بے عمل، داڑھی منڈے، فیشن کے دیوانے نوجوان الحمدللہ آج سنتوں کے مبلغ نظر آ رہے ہیں۔ یہ بات کرتے ہوئے میں کوئی ہیزیٹیشن محسوس نہیں کر رہا، کیوں کہ جس کے اوپر احسان گزرا ہو وہ احسان کا شکریہ ادا نہ کرے تو وہ بڑا ہی بے مروت انسان ہوا کرتا ہے۔ حدیث میں جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ میں مولانا الیاس قادری صاحب کا شکریہ ادا کیوں نہ کروں، جنہوں نے کالج کے بگڑے ہوئے راجپوت کو لا کے اس منبر پر بٹھا دیا۔ اس الیاس قادری کی نظر کا فیضان ہی تو ہے کہ ہمارے جیسے کتنے ہی نوجوان جو بے حیائیوں میں، برائیوں میں، اور پھر خاص طور پہ ہمارے تو راجپوتوں میں لڑائیاں پھڈے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ تو ہمیں دیکھ کر حیران ہوتے، یار تم لوگوں میں یہ تبدیلی کیسے آ گئی۔ میں کہتا ہوں کہ آپ دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آؤ، آپ کو زبردستی کوئی نہیں کرے گا، آپ کا دل بولے گا کہ مدینے والے کی غلامی میں ہی مزہ ہے، مدینے والے کی غلامی میں ہی سکون ہے۔ آپ کے چہرے پر خود بخود داڑھی کا نور آئے گا، آپ کے سر پر خود بخود گنبد خضرا کی یادوں سے مہکا مہکا امامے کا تاج آئے گا۔ اور دعوت اسلامی معاشرے میں یہ پوزیٹیو چینج لا رہی ہے۔ یہ لاکھوں بگڑے نوجوانوں کو دعوت اسلامی نے پرامن مبلغ بنا دیا۔ 87,000 سے زیادہ اس وقت دعوت اسلامی کے پاس بچے بچیاں حفظ قرآن اور درس نظامی کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ 170 سے زیادہ مدرسے ہمارے جیلوں کے اندر قائم ہو چکے، جیلوں کے اندر تبلیغ کا الگ سے 81 شعبے دعوت اسلامی میں قائم ہو چکے ہیں، جن میں دعوت اسلامی سنتوں کی خدمت کر رہی ہے۔ آپ بھی آئیے، دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے، مدنی قافلوں میں سفر کریں،
دعوت اسلامی کا ماحول میں آپ شامل ہو جائیں. یہاں اجتماعی اعتکاف کروائے. میں ایک بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی دیکھ رہا ہوں. اے نوجوانوں آ جاؤ آ جاؤ. اجتماعی اعتکاف جس میں تربیت بھی ہوگی, اعتکاف کی روحانیت بھی ملے گی. آپ کے قریب رندھیر میں جامع مسجد میں اکبر مسجد میں رندھیر میں یہاں پر اجتماعی اعتکاف رکھا گیا ہے. سمبڑیال فضان مدینہ میں بھی ہے, سیالکوٹ میں, ہر شہر میں بھی, ہر علاقے میں یہ اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے. آپ اعتکاف میں آئیں, برکتیں ملیں گی. اپنی زکوٰۃ صدقات چندہ دعوت اسلامی کو دیں. انشاءاللہ یہ بچے قرآن پڑھیں گے, آپ کی قبر میں بھی مرنے کے بعد ٹھنڈک پہنچتی رہے گی, کیونکہ یہ بچے قرآن کسی مصلے پر کھڑے ہو کر سناتے رہیں گے. تو ہم سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ بھی دیا کریں گے. انشاءاللہ ماہ رمضان کے پورے روزے بھی رکھیں گے اور 5 نمازیں پابندی سے ادا بھی کرتے رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تقوی کی راہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. احادیث میں آتا ہے کہ افطار کے وقت کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا. تو اس لیے میں یہ لمحات کا انتظار کر رہا تھا کہ افطاری کا وقت قریب آ جائے, 4-5 منٹ باقی رہ جائیں, اس وقت ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. ختم شریف پہلے ہمارے اسلام بھائی پڑھ چکے ہیں. اصالِ ثواب کے لیے میرے لیے بھی, میرے پاس بھی میسج آئے ہیں کچھ, تو کچھ قرآن پاک بھی پیش کیے گئے ہیں. ان سب کو ملا کر تقریباً ہمارے جوید بھائی کے والد صاحب کے لیے 2300 قرآن پاک کا ثواب پیش کیا گیا, اور تقریباً 8000 سورہ یاسین ہے, 5000 سورہ ملک ہے, اور 8000 سورہ رحمان ہے. 5 لاکھ مرتبہ پہلا کلمہ شریف اور 5 لاکھ مرتبہ درود پاک کا ثواب. اور آپ نے بھی جو پڑھا ہے اصالِ ثواب کی نیت سے میرے مل کر دیں. 15 قرآن پاک, اور مزید جو ہے سب نیت کر لیں, دعا میں شامل ہو جائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین, اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اے اللہ آج ہمارا یہ ختم پاک میں شامل ہونا, پڑھنا, پڑھانا, سننا, سنانا سب قبول منظور فرما لے. الہ العالمین ہماری یہ ساری کوششیں, اہتمام, ختم پاک, قرآن پاک کی تلاوت, ذکر اذکار, درود پاک, کلمہ شریف, ان سب کا ثواب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں. آپ کی بارگاہ میں نظر پہنچا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام, صحابہ, صحابیات, آل و طہار, اہل بیت, آپ کی ساری امت کو, بالخصوص غوث پاک اور تمام اولیاء امت کو اس کا ثوابی سال کرتے ہیں عطا فرما. اے مولا کریم, اے مولا کریم, ہمارے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی اور تمام اولیاء امت کو, بالخصوص ہمارے والدین کو, حاضرین اجتماع کے جو عزیز و اقربا حالت ایمان میں فوت ہو چکے ان سب کو اس کا ثوابی سال کرتے ہیں عطا فرما. الہ العالمین بالخصوص ہمارے جاوید بھائی کے والد مرحوم کو اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں. یا اللہ مرحوم کو اس کا ثواب عطا فرما, مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنا, مرحوم کی قبر کو اپنے محبوب کے جلووں سے منور فرما دے. اے مولا کریم ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بلا حساب بخشش فرما دے. اے مولا ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے مولا کریم آج کے اس افطار کے بابرکت وقت میں ایک تو ہم اپنے مرحوم بزرگ ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں, دوسرا اللہ ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بلا حساب بخشش کر دے. مولا ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو یا اللہ بلا حساب بخش دے. مولا اے مولا ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو عذاب نہ دینا, ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں یا اللہ عذاب نہ دینا, ایک لمحے کے لیے بھی مولا ہمیں اپنے غضب کا شکار نہ کرنا. اللہ اللہ تجھ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں, مولا ہمیں بری موت سے بچا لے, ہمیں بری موت سے بچا لے, ہمیں برے خاتمے سے بچا لے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. مولا ہمیں قبر و حشر کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے. اے مولا ہم تیرے غضب اور تیرے قہر کو برداشت نہیں کر سکیں گے. مولا تجھے تیرے محبوب کی زلفوں کا واسطہ, اپنے محبوب کے سجدوں کا واسطہ, اپنے محبوب کی دعاؤں کا واسطہ, اپنے محبوب کے ہاتھوں کا واسطہ, اپنے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ, اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے.
اے مولا کوئی بھی یہاں سے خالی واپس نہ جائے، اے مولا سب کی جھولیاں رحمتوں سے بھر دے، اے مولا ہمیں مغفرت کی بھیک عطا کر دے، اے مولا ہماری حتمی مغفرت فرما دے، بیماروں کو شفا دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا کر دے، قرض داروں کے قرضے دور کر دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ ہماری آج کی اس دعا اور تمام نیک دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں مہمان مدینہ بنا دے، ہمیں حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ